لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حبک ایمان و تقوی و بغضک کفر و نفاق۔ مومنین کرام، پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اے علی، تمہاری محبت ایمان ہے اور تقوی ہے، اور تمہاری دشمنی کفر ہے اور نفاق ہے۔ میری یہ مجلس مجھے معلوم ہے کہ شیعوں کے ساتھ ساتھ ہمارے برادران اہل سنت بھی اس مجلس کو سن رہے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی عرض کروں جو دونوں کتابوں میں پائی جائے، اور وہ حدیث جسے میں نے آپ کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ حدیث وہ ہے کہ جسے میں نے خود علماء اہل سنت کی زبان سے سنا ہے، جس میں علی اصغر انجینئر نے بھی اس حدیث کو بیان کیا کہ یا علی حبک ایمان و تقوی، اے علی، تمہاری محبت ایمان ہے اور تمہاری محبت تقوی ہے، و بغضک کفر و نفاق، اور تمہاری دشمنی جو ہے بغض ہے اور نفاق ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ علی کی محبت ایمان کی دلیل ہے، علی کی محبت تقوی کی دلیل ہے، اور علی کی دشمنی کفر اور نفاق کی دلیل ہے، تو اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا شخص دنیا میں آپ دکھا سکتے ہیں کہ جو دشمن علی بھی ہو اور مومن بھی ہو، دشمن علی بھی ہو اور متقی بھی ہو؟ نہیں نا، آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ علی کی دشمنی کے بعد تو اب جو ہے ایک معیار، ایک اسکیل بنا دیا پیغمبر نے، پیش کر دیا پیغمبر نے کہ دیکھو، زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کفر کدھر ہے اور ایمان کدھر ہے، بس یہ دیکھتے جاؤ کہ علی کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ جہاں جہاں علی کی محبت ملے سمجھو وہیں پر ایمان بھی پایا جا رہا ہے، وہیں پر تقوی بھی پایا جا رہا ہے، اور جہاں جہاں علی کی دشمنی ملے سمجھنا کہ وہیں پر کفر بھی ہے اور وہیں پر نفاق بھی ہے۔ تو اب اسی کو پلٹ بھی دیجئے، اگر تقوی نہیں ہے تو کیا کوئی شخص مومن بن سکتا ہے؟ کیونکہ میں نے تو کہا نہیں ہے، پیغمبر نے کہا ہے، جو علی کا چاہنے والا ہے وہی مومن ہے، جو علی کا چاہنے والا ہے وہی متقی ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی متقی نہیں ہے تو کیا علی کا چاہنے والا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ شب شہادت مولائے متقیان ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس علی کو اللہ نے کیا نہیں عطا کیا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ علی کے فضائل کو کم کیا جائے، لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں جو اللہ نے صرف اور صرف مولائے کائنات کو عطا کیا۔ مولائے کائنات کو کیا دیا؟ آپ دیکھیں، پیغمبر جیسا خسر عطا کیا، خدیجہ جیسی خوش دامن عطا کی، فاطمہ زہرا جیسی شریک حیات دی، اور حسن و حسین جیسے فرزند عطا کیے، زینب و ام کلثوم جیسی بیٹیاں عطا کیں، علی کو پیخانہ کعبہ میں پیدا کیا، علی کے لیے ذوالفقار عطا کی۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَعْثٌ شَدِيد، ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا ہے جس میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ انصاف سے بتائیے، آسمان سے لوگ کہتے ہیں لوہا سے مراد وہی لوہا ہے، عام لوہا ہے۔ آسمان سے لوہا جو ہے کس نے نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ لوہا تو آسمان سے نازل نہیں ہوتا ہے، لوہا تو زمین کے نیچے ہوا کرتا ہے۔ ماننا پڑے گا کہ ایک ایسا لوہا ہے کہ جسے ذوالفقار کہا جاتا ہے، جو صرف اور صرف علی کے لیے یہ ذوالفقار نازل ہوئی ہے۔
آپ دیکھیں کتنے فضائل و کمالات مولا متقیان کو عطا کیے گئے کہ وہ فضائل کسی اور کو نہیں۔ شب ہجرت کی بات آئی تو علی کو بستر پر لٹایا، نفس رسول علی کو بنایا، غدیر میں مولا علی کو بنایا، اور سورہ برات کسی سے لے کر علی کے حوالے کیا کہ جاؤ تم مکے کے مشرکین کے درمیان سورہ برات کی تلاوت کرو۔ رسول خدا نے کسی کو روکا اور علی کو بھیجا۔ یہ ساری باتیں جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تمام مسلمانوں کی کتابوں میں تقریباً موجود ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، عظمت علی کو پہچانیے۔ یہی وجہ تھی، اتنے کمال اللہ نے علی کو دیے، اتنی فضیلتیں اللہ نے علی کو دیں کہ لوگوں سے برداشت نہیں ہو سکا۔ آج دشمنی جو ہے اسی بنیاد پر ہے، علی کے فضائل و کمالات کی بنیاد پر دشمنی کی گئی، ورنہ علی نے کبھی کسی کا نہیں بگاڑا تھا۔ اور یہی وجہ تھی عزیزو، یہی وجہ تھی کہ شام میں تقریباً 70 کم سے کم جو روایت میں پیش کر رہا ہوں 70 ممبروں سے علی کے خلاف سب و شتم کیا گیا۔ اور جب علی شہید ہوئے، آپ کا سنا ہوا یہ واقعہ ہے، یہ صرف اشارہ کرنا ہے، جب مولا کائنات شہید ہوئے اور یہ خبر شام میں پہنچی ہے تو ایک شامی نے کہا تمہیں خبر ہے علی شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے؟ کہاں؟ کہا مسجد میں۔ کہا علی اور مسجد، کیا مگر علی نماز پڑھتے تھے؟ آپ اندازہ لگائیں، اس طریقے سے مولا کائنات کے خلاف سازشیں کی گئیں ممبروں کے ذریعے سے۔ لیکن آپ جانتے ہیں جو چیز نیچر پر غالب آ جائے اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا علی کا ذکر، علی کے فضائل ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے مٹ جانے چاہیے تھے۔ بنی امیہ کے زرخرید مورخین نے، محدثین نے اور ان کے علماء نے سر جوڑ کر یہ کوشش کی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے علی کے فضائل کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے۔ لیکن آج کائنات میں ہر جگہ علی کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ علی کا ذکر جو ہے معجزہ ہے۔ جس طریقے سے خود علی معجزہ رسول ہیں، ایسے ہی ذکر علی بھی جو ہے وہ معجزہ خداوندی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے چاہا تھا کہ ذکر علی پوری دنیا میں ہوتا رہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ مجلس صرف 10-12 منٹ کی پڑھیے گا، کیونکہ ابھی بہت سے علماء نے مجلسیں پڑھی ہیں اور یہ وقت بھی اب بالکل سحری کا وقت نزدیک ہو رہا ہے۔ اس لیے میں صرف ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بالکل یہی وقت رہا ہوگا، عجب نہیں، کوئی صحیح طریقے سے نہیں بتا سکتا، لیکن میرا ایک خیال ہے شاید یہی وقت رہا ہوگا کہ جب حکیم آیا اور حکیم نے مولائے کائنات کے اس زخم کو دیکھا، اس کا معائنہ کیا، طبیب نے معائنہ کیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے معائنہ کیا، اپنے سر سے جو ہے عمامہ پھینک دیا، لوگوں نے رونا شروع کیا۔ امام حسن نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا اب زخم جو ہے اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اب علی بہت تھوڑی ہی دیر کے مہمان ہیں۔ بس عزادارو، آپ تصور کیجئے کہ جیسے ہی حکیم نے یہ جملہ کہا ہوگا، طبیب نے یہ کہا ہوگا، اس وقت زینب کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، کلثوم کی کیا حالت ہوئی ہوگی، حضرت عباس کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ عزادارو، رونے کا ایک شور برپا ہو گیا، علی کے گھر میں رونے کا ایک شور برپا ہو گیا۔ عزادارو، یہ خبر جو ہے، یا یہ حکیم نے جب یہ بات کہی کہ اس وقت علی کی خدمت میں جو ہے دودھ پیش کیا جائے، کسی طریقے سے یہ خبر جو ہے کوفے کے باہر پہنچ گئی، یعنی گھر کے باہر پہنچ گئی، کوفے کے لوگوں کے درمیان پہنچ گئی۔ عزادارو، آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا، لوگوں نے کہا علی کو حکیم نے دودھ تجویز کیا ہے، لہذا ہم اپنے گھر سے علی کے لیے دودھ لے کر چلتے ہیں۔ عزادارو، گھر کی عورتیں، ننھے بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لیے ہوئے علی کے گھر کے باہر پہنچ گئے اور کہا مولا
آپ کو حکیم نے دودھ کے لیے کہا ہے، یہ لیجئے ہم دودھ لے کر حاضر ہیں۔ عزادارو، جب میں نے یہ واقعہ سنا اپنے ایک استاد سے، میرے ذہن میں ایک بات آئی، عجیب بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ کوفہ ہی تو ہے نا، کہ جہاں لوگ نہ جانے کتنی تعداد میں علی کے لیے دودھ کا پیالہ لے کر حاضر ہیں، ہر ایک کے آنکھوں میں آنسو ہیں، اے مولا ہم آپ کے لیے دودھ کا پیالہ لے کر آئے ہیں۔ آپ کو حکیم نے دودھ پینے کے لیے کہا ہے۔ عزادارو، میں کہوں گا مولا یہ وقت پھر بھی بڑا غنیمت ہے، یہاں آپ کے چاہنے والے تو موجود ہیں۔ حکیم نے بتایا کہ آپ کو دودھ کی ضرورت ہے، تو اتنے جام جو ہیں، اتنے پیالے دودھ کے یہاں تک پہنچ گئے۔ اے مولا یہ 40 ہجری کا جو ہے، یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، لیکن جب 61 ہجری کا کوفہ آئے گا تو آپ کی بچی زینب، آپ کی بچی ام کلثوم، آپ کی بچیاں جو ہیں سکینہ، رقیہ، یہ اسی کوفے میں آئیں گی۔ ان کی یہ بھوکی بھی ہوں گی، یہ پیاسی بھی ہوں گی، لیکن کوئی جو ہے انہیں پانی پلانے والا نہ ہوگا، کوئی ان کا احترام کرنے والا نہ ہوگا۔ ارے کوئی اعلان کر رہا ہوگا، اے تماشا دیکھنے والو تماشا دیکھو، اے تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھو، ہذہ صبایا من بنات رسول اللہ، یہ علی کے گھر کی، یہ رسول کے گھر کی بیٹیاں ہیں، یہ زینب ہیں، یہ ام کلثوم ہیں۔ سوچئے وہ زینب جو آج شہزادی بنی ہوئی ہے، جب سن 61 ہجری کے کوفے میں آئے گی تو زینب کی کیا حالت ہوگی کہ نہ سر پہ ردا ہے، بھوک کا عالم ہے، پیاسی زینب، پیاسی ام کلثوم، کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔